بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ میرا ایک وائس نوٹ تھا افسانہ عقد ام کلثوم کے حوالے سے، کیونکہ بعض اہل سنت مولویوں کا کہنا ہے کہ علی علیہ السلام کی بیٹی ام کلثوم کی شادی دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب سے ہوئی تھی، جو ایک جھوٹا افسانہ ہے، گڑا ہوا ہے۔ میں نے اس وائس نوٹ میں یہ بتایا تھا کہ جس ام کلثوم کی شادی خلیفہ دوم سے ہوئی ہے، عمر ابن خطاب سے، وہ ام کلثوم بنت علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ نہیں ہے، بلکہ وہ ام کلثوم بنت ابو بکر ہے۔ تو اس حوالے سے پھر ہمارے بہت سارے دوستوں نے یہ سوال کیا کہ جی آپ اس کا ثبوت پیش کریں، اہل سنت کی کتابوں سے ثبوت پیش کریں کہ وہ جس ام کلثوم کی شادی حضرت عمر ابن خطاب سے ہوئی ہے، وہ ام کلثوم بنت علی نہیں بلکہ ام کلثوم بنت ابو بکر ہے۔ تو اس حوالے سے میں آج کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کتاب ہے کنز الامال۔ کنز الامال جو اہل سنت کے ہاں بڑی معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ یہ کنز الامال اہل سنت کی کتاب ہے اور آج تک کسی سنی نے انکار نہیں کیا، اور مذکورہ کتاب حافظ سیوطی کی کتاب جمع الجوامع کا خلاصہ ہے، اور علی متقی ہندی نے خلاصہ کیا ہے، اور یہ حیدرآباد دکن سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 98 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جناب عمر نے ام کلثوم بنت ابی بکر کا رشتہ حضرت عائشہ سے مانگا، اور ام کلثوم کم سن تھی۔ عائشہ نے کہا کہ ام کلثوم کو آپ کے بغیر کہاں جانا ہے؟ پس جب یہ خبر ام کلثوم کو پہنچی تو وہ اپنی بہن عائشہ کے پاس آئی اور کہا، سنا ہے کہ آپ میرا نکاح عمر سے کرنا چاہتی ہیں، وہ مجھے روکھی سوکھی غذا دے گا، مجھ کو ایسا جوان چاہیے جس کا دنیا سے لگاؤ ہو، اور اگر میرا نکاح عمر سے ہوا تو میں قبر نبی پر جا کر فریاد کروں گی۔ پس عائشہ نے عمرو بن العاص کو بلا کر آگاہ کیا۔ عمر نے کہا کہ میں کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ پھر وہ عمر کے پاس آیا، عام باتوں کے بعد پوچھا کہ آپ کا شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ فاروق نے کہا کہ ہاں۔ عمرو بن العاص نے کہا کہ کس سے؟ فاروق نے کہا کہ ام کلثوم بنت ابو بکر سے۔ عمرو بن العاص نے کہا کہ وہ تو ایک بچی ہے، ہر روز باپ کو روئے گی۔ عمر کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ پٹی تجھے عائشہ نے پڑھائی ہے۔ اب یہ جو پورا پیراگراف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ کنز الامال سے تھا۔ کنز الامال کے بعد اب البدایہ والنہایہ کی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ البدایہ والنہایہ ذکر ازواج عمر میں، جو کہ البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، اور یہ حافظ ابن کثیر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 139 پر ہے کہ جناب عمر نے یار غار کی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ مانگا، اور وہ کم سن تھی، اور اس سلسلے میں جناب عائشہ سے بات چیت کی۔ ام کلثوم نے کہا کہ میں عمر کو نہیں چاہتی، تو جناب عائشہ نے فرمایا کہ کیا تو امیر المومنین کو نہیں چاہتی؟ ام کلثوم نے کہا ہاں، اس کی زندگی سخت ہے۔ جناب عائشہ نے عمرو بن العاص کو بلایا اور اس نے شادی کے ارادے سے فاروق کو باز رکھا۔ اچھا، یہ چونکہ ابن کثیر جو ہے یہ بنو امیہ کا بڑا نمک خوار ہے اور یہ اہل بیت کا بڑا دشمن ہے، اس لیے یہ ہمیشہ روایات کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، لیکن آگے جو روایات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ام کلثوم بنت ابو بکر کی شادی حضرت عمر کے ساتھ ہو گئی تھی۔ ابھی تیسری کتاب جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ تاریخ کامل ابن اسیر کی ہے۔ اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 37 پر ذکر ازواج عمر میں ہے کہ جناب عمر نے ام کلثوم بنت ابو بکر کا جناب عائشہ سے رشتہ مانگا۔ ام کلثوم نے کہا کہ مجھے عمر میں کوئی خواہش نہیں، وہ سخت زندگی والا ہے اور عورتوں پر سخت ہے۔ جناب عائشہ نے عمرو بن العاص کو مدد کے لیے بلایا۔ عمر نے کہا کہ میں بندوبست کرتا ہوں۔ پس وہ عمر فاروق کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ میں ایک بات سنی ہے اور وہ تیرے بارے میں اس کو اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔
فاروق نے کہا کہ بھیا کیا خبر ہے؟ عمر بن العاص نے کہا کہ تو نے بنت ابو بکر کا رشتہ مانگا ہے؟ فاروق نے کہا ہاں، کیا وہ میرے لائق نہیں ہے یا میں اس کے لائق نہیں ہوں؟ عمر بن العاص نے کہا بھیا یہ بات نہیں، وہ کمسن بچی ہے، ناز و نام میں امیر المومنین کے زیر سایہ پلی ہے اور تجھ میں بدخلقی اور تند مزاجی ہے، ہم خود تجھ سے ڈرتے ہیں اور تیری کسی بات کو ٹھکراتے نہیں، اگر اس بچی نے کسی بات میں مخالفت کی تو تو تیش میں آ گیا تو اس بچی پر کیا گزرے گی؟ پس گویا تو نے حضرت ابو بکر کی اولاد کی وہ نگرانی نہ کی جو تجھ پر فرض تھی۔ جناب عمر نے کہا میں تو عائشہ سے بات کر چکا ہوں، اسے کیا کہا جائے؟ تو عمر بن العاص نے کہا کہ عائشہ کے بارے میں ذمہ دار ہوں۔ اب یہ پیراگراف جو ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ رشتہ تو مانگا ہے اس نے، لیکن ابھی تک رشتہ طے نہیں ہوا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اگلی کتاب کے اوپر، یہ تاریخ طبری۔ تاریخ طبری اہل سنت کی بڑی مشہور کتاب ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 235 پر ہے کہ حضرت عمر نے ام کلثوم بنت ابو بکر کا رشتہ مانگا، وہ کم سن تھی۔ جناب عائشہ سے بات چیت ہوئی، عائشہ نے کہا کہ معاملہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ام کلثوم نے کہا کہ مجھے عمر میں خواہش اور چاہت نہیں ہے۔ جناب عائشہ نے فرمایا تجھے امیر المومنین میں رغبت نہیں ہے؟ ام کلثوم نے کہا کہ ہاں، وہ سخت زندگی والا، عورتوں پر سخت ہے تا آخر۔ اچھا، اس روایت سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ رشتہ جو ہے نا وہ مانگا ہے ام کلثوم بنت ابو بکر کا، اور بیچ میں ڈالا تھا فیصلہ کرنے کے لیے حضرت عائشہ کو۔ اور پھر یہاں تک ہمارے پاس روایات میں انشاءاللہ وہ روایات بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ پھر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کا جو ماہانہ وظیفہ یا سالانہ وظیفہ تھا اس میں اضافہ کر دیا۔ تمام ازواج مطہرات کو 10,000 درہم دیے جاتے تھے، جبکہ حضرت عمر نے حضرت عائشہ کا جو وظیفہ تھا وہ 10,000 سے بڑھا کر 12,000 کر دیا تھا۔ پھر حضرت عائشہ نے اپنی بہن ام کلثوم کو راضی کیا، حالانکہ ام کلثوم راضی نہیں ہو رہی تھی اس رشتے کے اوپر، حضرت عمر کی تندی اور تیز مزاجی کی وجہ سے، سخت مزاج اور تلخ زبان کی وجہ سے وہ راضی نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر اس کو راضی کیا حضرت عائشہ نے کہ دیکھ تو امیر المومنین کی بیوی بن جائے گی، تو ملکہ ہوگی، تو عرب کی ساری خواتین کے اوپر حکمرانی کرے گی، تیرا ایک نام ہوگا، تیری ایک عزت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس قسم کی جو ہے نا باتیں کر کر کے اس کو اس کے اوپر راضی کیا تھا۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں تاریخ خمیس میں، تاریخ خمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 239 پر ہے، اور ام کلثوم جناب ابو بکر کی بیٹیوں میں سے چھوٹی لڑکی تھی، اس کی ماں نصرانیہ تھی، ابو بکر اپنی موت پر اسے حاملہ چھوڑ گئے تھے، پس ام کلثوم ابو بکر کی وفات کے بعد پیدا ہوئی، اور جب بڑی ہوئی تو بی بی عائشہ سے عمر ابن خطاب نے رشتہ مانگا۔ جناب عائشہ نے عمر کے پیغام کو قبول فرمایا۔ اب یہاں پتہ چلا کہ اس نے شادی ہو گئی، ان کی شادی آپس میں ہو گئی تھی، لیکن ناسبی، خارجی، وہابی، یزیدی، ملوانے جتنے بھی ہیں وہ ام کلثوم بنت علی کے رشتے کے اسبات پر اس لیے زور دیتے ہیں کہ وہ ابو بکر و عمر نے جناب امیر علیہ السلام اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ گرائے ہیں وہ چھپ جائیں، اور عوام کو یہ باور کرایا جائے کہ عمر اور جناب امیر علیہ السلام عشیر و شکر تھے، ان کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات تھے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ ابو بکر کی بیٹی کا رشتہ جو بڑے شوق سے بقول اہل سنت تاجدار خلافت حضرت عمر نے بی بی عائشہ سے مانگا تھا، کوئی وجہ نہیں کہ ان کو نہ ملا ہو، کم سنی کوئی عذر نہیں ہے۔ بی بی عائشہ کا رشتہ بھی تو رسول اللہ کے ساتھ کم سنی میں ہو گیا تھا، یہ صحیح بخاری سے ثابت ہے، اور صحیح بخاری ان کے نزدیک سب سے معتبر کتاب بھی ہے۔ اس گھر کی بچیوں کی خوش نصیبی ہے کہ کم سنی میں ہی بیائی جاتی ہیں۔ دیکھیں نا، حضرت عائشہ کی شادی بھی تو 6 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اگر عائشہ کی شادی بقول اہل سنت 6 سال کے سن میں ہو سکتی ہے تو ام کلثوم بنت ابو بکر کی شادی 5 سال کے سن میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ پس عمر کا ابو بکر کے خاندان کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے تھے، آپس میں شیر و شکر تھے، ایک دوسرے پر دین و ایمان کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ تو ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت عمر کا رشتہ قبول کر لیا تھا اور اپنی بہن ام کلثوم کی شادی ان کے ساتھ کر دی تھی۔ جناب عمر نے یار غار حضرت ابو بکر کی بیٹی کا رشتہ کیوں مانگا تھا؟ اس راز سے ہم پردہ اٹھاتے ہیں۔
ام کلثوم جناب عائشہ کی چھوٹی بہن تھی۔ عائشہ رسول اللہ کی زوجہ تھی۔ پس عائشہ کی چھوٹی بہن سے رشتہ ہو جانے کی صورت میں جناب عمر کی دستار فضیلت میں 3 تمغوں کا اضافہ ہو جاتا۔ وہ کیا؟ پہلا تمغہ تھا جناب عائشہ جناب عمر کی سالی ہو جاتی، دوسرا تمغہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے کفش بردار خادم کے ہم زلف ہو جاتے، اور تیسرا یہ کہ ابو بکر جناب عمر کے سسر ہو جاتے۔ حضرت عمر کی دامادی کا شوق جناب عمر کو 55 برس کی عمر میں اس لیے چڑھا تھا کہ بخاری کتاب النکاح میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت حفصہ بنت عمر بیوہ ہوئی تھی تو حفصہ کا رشتہ جناب عمر نے ابو بکر کو پیش کیا تھا، لیکن اس محترمہ کے خلق عظیم یعنی بدزبانی کی وجہ سے، اور ان کو طلاق بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی حفصہ کو کہ بڑی بد زبان تھی وہ، تو اس بدزبانی کی وجہ سے ابو بکر نے انکار کر دیا تھا، بلکہ حضرت عثمان کو بھی پیش کیا تھا، حضرت عثمان نے بھی انکار کر دیا تھا۔ بعض روایات میں تو یہ کہ اور بھی بہت سارے لوگوں کو رشتہ پیش کیا کہ بھئی میری بیٹی جو ہے نا وہ طلاق ہو گئی ہے تو آپ لوگ اس سے شادی کر لیں، تو کوئی بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بڑی بدزبان خاتون ہے۔ بس اسی روز سے جناب عمر اس احساس کمتری میں مبتلا تھے۔ بس ابو بکر کی بیٹی سے شادی کرنے کا مقصد اپنے پرانے زخموں پر مرہم لگانا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس بچی سے حضرت عمر نے شادی کی تھی وہ ام کلثوم بنت ابو بکر تھی۔ اب اس کو ایک اور حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں، ایک اور پہلو کہ یہ حضرت ابو بکر کی جو زوجہ تھی حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی مومنہ خاتون تھی وہ۔ بعد میں حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد علی علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا تھا، اور جب ان سے نکاح کیا تھا اس وقت ابو بکر سے ان کے 2 بچے تھے، ایک کا نام محمد تھا اور ایک کا نام ام کلثوم تھا۔ محمد اور ام کلثوم اسما بنت امیس کے ساتھ ہی علی علیہ السلام کے گھر آ گئے تھے، اور یہ پلے بڑے بھی علی علیہ السلام کے گھر میں ہی ہیں، اور علی علیہ السلام نے ان کو باپ جیسا پیار اور باپ جیسی محبت اور شفقت دی ہے۔ اس بات کے ثبوت کے طور پر کہ یہ جس ام کلثوم بنت ابو بکر کی شادی عمر کے ساتھ ہوئی ہے اس کی والدہ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میں کچھ گفتگو اس پہ کرنا چاہتا ہوں۔ زوجہ عمر ام کلثوم بنت ابو بکر کی ماں اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اس کا تذکرہ تاریخ میں موجود ہے۔ مثلا اہل اسلام کی ایک مایہ کتاب ہے الانوار کما نقل فی شمشیر، صفحہ نمبر 311، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ائمہ ہدا سے یہ روایت ہے کہ عمر نے ام کلثوم بنت علی کا رشتہ مانگا اور جناب امیر نے انکار فرمایا اور ٹھکرا دیا۔ پھر عمر نے ام کلثوم بنت ابو بکر کا، جو کہ جناب امیر کی پروردہ تھی، جناب امیر سے رشتہ مانگا۔ پس جناب نے ام کلثوم بنت ابو بکر کی کمسنی کا عذر پیش کیا، یعنی علی علیہ السلام سے پہلے ان کی اپنی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، علی علیہ السلام نے تو ٹکا سا جواب دے دیا تھا، صاف صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرتے تو جو ابو بکر کی بیٹی آپ کے گھر میں ہے اس کی شادی میرے ساتھ کر دیں۔ تو علی علیہ السلام نے کہا کہ بھائی وہ بچی ہے، وہ اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ عمر نے کہا کہ آپ ام کلثوم بنت ابو بکر مجھے دکھائیں۔ پس جناب امیر نے کسی ضرورت کی وجہ سے ام کلثوم کو عمر کے پاس بھیجا۔ عمر نے بچی سے کہا کہ میرے قریب آؤ، اور عمر نے ارادہ کیا کہ ام کلثوم کا ہاتھ پکڑ لے۔ ام کلثوم نے ہاتھ چھڑا لیا اور جناب امیر کی طرف بھاگ گئی اور شکایت کی کہ اس عمر نے مجھ کو اذیت دی ہے۔ پس عمر نے کچھ مدت صبر کیا، حتیٰ کہ ابو بکر کی بیٹی ام کلثوم شادی کے قابل ہو گئی۔ پس عمر نے اسی ام کلثوم بنت ابو بکر سے شادی کی، اور لوگوں نے کہا کہ عمر نے بنت علی سے شادی کی ہے، اور یہ ام کلثوم جو علی کی بیٹی مشہور کی گئی ہے یہ محمد بن ابو بکر کی سگی بہن ہے، ماں اور باپ کی طرف سے۔ اب اس عبارت سے ثابت ہو گیا کہ ام کلثوم ابو بکر کی بیٹی ہے، جناب امیر کی پروردہ تھی، اور محمد بن ابو بکر کی سگی بہن اور زوجہ عمر تھی۔ چونکہ محمد کی ماں اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ہے، پس اس ام کلثوم کی ماں بھی اسما بنت امیس ہیں۔ جب جناب عمر قتل ہوئے تو اسی زوجہ
زوجہ عمر یعنی ام کلثوم نامی کو جناب امیر کے گھر میں لائے تھے، کیونکہ اس کا باپ ابو بکر مر چکا تھا اور اس کی ماں نے بیوہ ہونے کے بعد جناب امیر سے نکاح کیا تھا، اور جناب امیر علیہ السلام کی ایک لڑکی کا نام بھی ام کلثوم سلام اللہ علیہا ہے۔ اس نام کی شراکت سے حضرت عمر کے بلا اجرت وکلا کو فائدہ پہنچا اور ایک جھوٹے افسانے کا انہوں نے پرچار کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ جس بچی کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ ام کلثوم بنت ابو بکر تھی۔ کتاب اعلام النساء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 250 پہ لکھا ہوا ہے کہ اسما بنت ابو بکر بیوہ ابو بکر اسما بنت امیس معذرت چاہتا ہوں اسما بنت امیس بیوہ حضرت ابو بکر کی ایک لڑکی کی کنیت ام کلثوم ہے۔ نیز کتاب رحمت للعالمین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195 میں لکھا ہے کہ ابو بکر کی ان کی وفات کے بعد ان کی زوجہ اسما بنت امیس سے ان کی ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ نیز ملک العلماء دولت آبادی کی کتاب ہدایت السعداء میں لکھا ہے کہ مذکورہ ام کلثوم ابو بکر کی بیٹی تھی۔ نیز کتاب الانوار سے ام کلثوم کا جناب امیر علیہ السلام کا پروردہ بیٹی ہونا تفصیل سے گزر چکا ہے۔ نیز ام کلثوم زوجہ عمر کی کمسنی اور جناب امیر کا بھی ان کی بابت عذر کمسنی اور نیز سب قرائن سے جو کہ ام کلثوم ابو بکر کی صلبی بیٹی تھی اور وہ پروردہ ہونے کے باعث مجازن جناب امیر علی علیہ السلام کی طرف منسوب ہو گئی تھی، اس کو 5 سال کی عمر میں 55 سالہ حضرت عمر کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ تو یہ بات اب پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ جس ام کلثوم کی شادی حضرت عمر کے ساتھ ہوئی ہے اس کے والد حضرت ابو بکر اور والدہ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب اسی مسئلے کو ایک اور حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے کہ یہ جو ام کلثوم ہے اس کی وفات کب ہوئی ہے۔ زوجہ عمر ام کلثوم اور اس کے بیٹے زید نے 50 ہجری سے پہلے امام حسن کی زندگی میں وفات پائی ہے۔ یہ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 387 پر، الاستیاب فی اسماء الاصحاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 46 پر، الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 464 پر، اور اہل سنت کی معتبر کتاب ذخائر العقبہ اور تاریخ خمیس اور طبقات الکبریٰ اسد الغابہ وغیرہ میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ام کلثوم اور اس کے بیٹے زید نے ایک ہی وقت میں وفات پائی، اور ان دونوں پر عبداللہ ابن عمر نے نماز جنازہ پڑھی، اور عبداللہ کو حسن ابن علی نے آگے کیا تھا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ مذکورہ کتب سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جب امام حسن زوجہ عمر ام کلثوم کے جنازے میں شامل تھے تو اس ام کلثوم نے امام حسن کی زندگی میں وفات پائی۔ پس بیوہ حضرت عمر ام کلثوم کا اگرچہ سن وفات تاریخ میں نہیں ملتا، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کا سن وفات امام حسن کے سن وفات سے پہلے ہے۔ اب امام حسن علیہ السلام، کیونکہ امام حسن نے ان کے جنازے میں شرکت کی ہے نا، تو اس سے پتہ چل گیا کہ امام حسن علیہ السلام اس وقت تک زندہ تھے۔ اب امام حسن علیہ السلام کی تاریخ وفات کیا ہے؟ امام حسن 49 یعنی 49 یا 50 ہجری میں 50 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ یہ اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہے، اہل سنت کی بھی اور اہل تشیع کی، سب کتابوں سے ثابت ہے۔ ان تمام اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ چونکہ وہ ام کلثوم جس کو زوجہ عمر فرض کیا گیا ہے، اس کے جنازے میں تو امام حسن علیہ السلام شریک تھے، اور خود امام حسن علیہ السلام نے 50 ہجری میں وفات پائی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ وہ ام کلثوم جو زید کی ماں اور زوجہ عمر ہے اور دونوں نے بیک وقت وفات پائی ہے، ان کی وفات 50 ہجری سے پہلے ہوئی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ زوجہ عمر ام کلثوم کوئی اور ہے، کیونکہ تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ام کلثوم بنت فاطمہ و علی 11 سال بعد 61 ہجری میں واقع کربلا کے وقت موجود تھیں،
اور تہذیب الاحکام کی روایت میں راوی کو ام کلثوم کی ولدیت میں اشتباہ ہوا ہے، کیونکہ بنت فاطمہ کے جنازے میں امام حسن علیہ السلام نے شرکت نہیں کی اور نہ ہی ابن عمر نے ان کا جنازہ پڑھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو پہلے فوت ہو چکی تھی، وہ تو 50 ہجری سے پہلے، یعنی 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، اور امام حسن علیہ السلام نے ام کلثوم بنت ابو بکر جو زوجہ عمر ہے کے جنازے میں شرکت کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 50 ہجری سے پہلے وہ فوت ہوئی ہیں، جبکہ ام کلثوم بنت فاطمہ سلام اللہ علیہا و بنت علی علیہ السلام 61 ہجری میں تک زندہ تھیں، 61 ہجری میں موجود تھیں، اور اس کا ثبوت اہل سنت کی سینکڑوں کتابوں سے مل سکتا ہے۔ مثلا اخبار الطوال میں صفحہ نمبر 288 میں ذکر خروج الحسین فی المدینہ میں لکھا ہوا ہے کہ جب شام کا وقت ہوا اور رات تاریک ہو گئی تو امام حسین نے مدینے سے سفر کیا، اور آن جناب کے ساتھ حضور کی بہنیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سیدہ ام کلثوم بھی تھی۔ یعنی ام کلثوم بنت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کربلا میں موجود ہونا، اس پر شیعوں اور سنیوں کا اتفاق ہے، اور علماء اہل سنت کی تائید بھی ہم نے آلریڈی پیش کر دی آپ کی خدمت میں۔ ام کلثوم بنت فاطمہ 61 ہجری میں کربلا میں موجود تھی، اور پھر قید ہو کر کوفے بھی آئی ہے، اور کوفے کی عورتوں نے جب صدقے کی کھجوریں آل نبی کے بچوں پر پھینکی تھیں تو ام کلثوم نے صدقے کی کھجوریں بچوں سے لے کر واپس کر دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ہم آل رسول ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ اور ام کلثوم بنت علی نے وہاں پر ایک نوحہ پڑھا تھا، ایک مرثیہ پڑھا تھا، اور بڑے درد بھرے آواز میں انہوں نے کہا تھا کہ اے نانا، اے نانا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے ہمارے حسین کو قتل کیا اور اللہ کی جناب کا لحاظ نہ کیا۔ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا یہ درد بھرا مرثیہ ہے جو 62 ہجری میں دمشق سے واپسی کے بعد مدینے کی دیواروں کو دیکھ دیکھ کر بی بی نے پڑھا تھا، اور رسول اللہ کو نانا کہہ کر اپنا دکھ سنایا تھا۔ اگر یہ ام کلثوم بنت فاطمہ نہ ہوتی تو نبی کریم کو نانا کہہ کر مخاطب نہ کرتی، اور وہ نبی جس کا لقب یاسین و طٰہٰ ہے اور اس کی بیٹی ہونے کا دعویٰ نہ فرماتی۔ پس معلوم ہوا کہ یہ ام کلثوم بنت فاطمہ و علی علیہ السلام ہے۔ جناب امیر کی دوسری ازواج کی اولاد نے کبھی بھی اولاد رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ ام کلثوم بنت فاطمہ و علی علیہ السلام اہل سنت کے عقیدے میں 61 ہجری میں زندہ تھی، اور 80 ہجری سے کچھ پہلے وفات پائی ہے۔ اہل سنت کی کتاب الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 463 پر ذکر ام کلثوم میں، اور الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 469 پر حروف الکاف میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ام کلثوم بنت علی و فاطمہ سلام اللہ علیہا کا انتقال 80 ہجری میں ہوا ہے، جبکہ ام کلثوم بنت ابو بکر زوجہ عمر کا انتقال 50 ہجری سے پہلے ہوا ہے۔ تو یہ دونوں مختلف شخصیتیں ہیں، اور تاریخ میں ان کی اچھی خاصی وضاحت موجود ہے، مگر یہ ناسبی اور خارجی جو دل میں بغض اہل بیت رکھتے ہیں انہوں نے ایک افسانہ بنا رکھا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے بیوہ حضرت عمر یعنی اپنی منہ بولی یا اپنی سوتیلی والدہ ام کلثوم اور اس کے بیٹے زید پر جنازہ پڑھا تھا، اور اس میں 4 تکبیریں کہی تھی۔ تو یہ تو 50 ہجری سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ 4 تکبیروں والا جنازہ قرینہ ہے کہ وہ ام کلثوم جسے فرض کیا گیا ہے بیوہ عمر اور زید کی ماں ہے، اور آل رسول کے رشتہ دار نہ تھیں، کیونکہ اطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب میں جنازے کی 5 تکبیریں ہیں۔ بس تلاش کرنا چاہیے کہ ام کلثوم جو 4 تکبیریں والا جنازے کے لائق تھی وہ کون ہے، اور وہ تمام قرائن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء بنت امیس کے بطن سے تھی، اور اس کا نکاح حضرت عائشہ نے کیا تھا حضرت عمر کے ساتھ، اور وہ خود تو نہیں چاہتی تھی لیکن حضرت عائشہ نے
زور زبردستی ان کا نکاح کروا دیا تھا، اور پھر وہ 50 ہجری سے پہلے انتقال فرما گئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا زید، وہ اور دونوں ایک ساتھ انہوں نے انتقال فرمایا تھا۔